بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اللہ کے آخری نبی، اس کے آخری رسول اور آخری پیغمبر ہے۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس کو رزق کی آیت کہا جاتا ہے۔ رزق چونکہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت ہے ہر چیز پر۔ اس کائنات کے اندر اگر ہم پیدا ہوئے تو ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ ہم نے اپنی مرضی سے یہ انتخاب نہیں کیا کہ ہم فلاں شہر کے اندر فلاں ہمارا باپ ہو، فلاں ہماری ماں ہو، فلاں ہمارے آگے بیٹے ہو، بیٹیاں ہوں۔ کسی چیز پر بھی ہم قدرت نہیں رکھتے، ہمارے بس کی بات نہیں، ہم بے بس ہیں، کیونکہ مالک فقط ایک اللہ ہے۔ اور میرا اللہ جس وقت جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر، دنیا کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اس کائنات کے اندر، خواہ وہ اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی اس کائنات کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر مالک ہے، قادر مطلق ہے، تو فقط ایک اللہ ہے۔ ہر چیز کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی پشت سے ہمیں ایک ماں کے پیٹ کے اندر بھیجا، تو وہاں پر اندھیری کوٹھڑی کے اندر، اندھیرے کمرے کے اندر اللہ نے ہمارے وجود کو تخلیق کیا، ہمارے ہاتھوں کو بنایا، ہمارے پاؤں کو بنایا، ہمارے دل کو بنایا، ہمارے دماغ کو بنایا، ہمارے چہرے کو بنایا، صورت بنائی، زبان بنائی، آنکھ بنائی، کان بنائے اور دل بنایا، جگر، معدہ، پتا، سارا A to Z انسانی وجود کو تخلیق کیا۔ تو اس وقت اندھیرے کمرے کے اندر میرے رب نے فرشتوں کے ذریعے اس انسان کی تخلیق کی۔ دیکھو نا، اس مقام پر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، بنانے والا فقط ایک میرا اللہ ہے۔ اور جس مقام پر جو چیز لگنی تھی، معدے والی جگہ پر معدہ، جگر والی جگہ پر جگر، گردوں والی جگہ پر گردے، آنکھ والی جگہ پر آنکھ، زبان والی جگہ پر زبان، کان والی جگہ پر کان، ناف والی جگہ پر ناف، یہ سارا میرا اللہ کا نظام ہے، جس نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ ایک اندھیری کوٹھڑی کے اندر ایک انسان کی تخلیق کی۔ اور وہاں پر اس کو غذا کی بھی ضرورت تھی۔ اللہ نے ساری چیزوں کی ضرورت جو انسان کو تھی، اس ماں کے پیٹ کے اندر بن مانگے اللہ نے عطا کی۔ کیلشیم کی ضرورت، پانی کی ضرورت، جو بھی وٹامن، جو بھی نیوٹریشن، اللہ نے اس کو وہاں پر دیے جہاں پر وہ مانگ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، مکمل ہو گیا،
تو اللہ نے پھر بھی اس کو چھوڑا نہیں اکیلا۔ اللہ نے ماں کی چھاتی پر 2 ایسی غذا والی نہریں جاری کی کہ اب اس کو بالکل نرم و نازک غذا کی ضرورت ہے، اور ماں کا دودھ اللہ نے اسی وقت پیدا کیا، اور پھر وہی بچہ، وہی انسان اللہ کے حکم کے ساتھ اس غذا کو کھاتا ہے، لیتا ہے، پیتا ہے، تو پھر اس انسان کی پرورش ہوتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، طاقت بحال ہوتی ہے، پروموٹ ہوتا ہے اس کا باڈی سسٹم، اور پھر جب اس قابل ہو جاتا ہے، اس کے ہلکے ہلکے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر میرے اللہ کی بنائی ہوئی بے شمار نعمتیں اس دنیا کے اندر جو ہیں، سیب ہیں، کیلے ہیں، انار ہے، روٹی ہے، پانی ہے، اگر گنتے جاؤ تو بے شمار ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ غذائیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھو نا، اللہ نے کس مقام پر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، کسی مقام پر بھی۔ کوئی ہے مقام؟ کوئی مقام ایسا نہیں۔ تو دنیا میں اگر آپ ہو تو کیا ممکن ہے کہ اللہ پاک آپ کو اکیلا چھوڑ دے؟ یار یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ قرآن کے اندر ایک رزق والی آیت ہے، رزق والی آیت، اس کو آپ ظہر کی نماز کے بعد پڑھو، میرے رب کی جانب سے اتنا رزق آپ کو ملے گا کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے۔ وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ سماعت فرمائیں۔ جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، خصوصاً فرض نماز، تو آپ نے اسی مقام پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد میرے اللہ کے قرآن کے اندر سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کی خوشی کے لیے، نبی کی زندگی کو خوش کرنے کے لیے، نبی کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے ان کو یہ صورت دے دی۔ آسمانوں سے جبرائیل لے کر آئے، انا اعطینک الکوثر، میرا رب فرماتا ہے کہ اے میرا پیغمبر، میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ تو اس کے اندر بڑا راز ہے، اور یہ چیز اللہ کے نبی نے پھر ہمیں اپنی امت کو دی کہ جب کسی وقت کوئی پریشان ہو، نڈھال ہو، ٹینشن میں ہو، رزق کی تنگی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس سورت کو پڑھیں۔ تو جب انسان اس سورت کو پڑھتا ہے، میرا رب عرش سے اس بندے کے رزق کے اسباب بنا دیتا ہے۔ تو آخر میں پھر جب یہ پڑھیں گے 11 دفعہ، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگو۔ فرض نماز کے بعد میرا اللہ زیادہ انسان کی قبول کرتا ہے۔ انسان سے اللہ پاک بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ، اور یہ محبت صرف اس دنیا میں نہیں، ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ محبت قائم دائم رہے گی، بشرطے کہ تم اس چیز کو پہچان لو کہ میرا اللہ ہے، میرا نبی ہے، میرے نبی پر قرآن نازل ہوا، آج وہ قرآن میرے گھر کے اندر ہے، میں اس سے پیار کروں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔